السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ذلت و خواری کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، لوگ دنیا میں ذلت و خواری میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی وجوہات بتا رہا ہے۔ آیت تھوڑی سی طویل ہے، اس لیے اس کا انٹرو اتنا زیادہ ہم طویل نہیں کرتے، تو شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ رہا کہ کل اے رسول تو کہہ دے، کیا یہ رہا کہ حل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، حل انبئکم کس چیز کی خبر؟ الفاظ ہیں بشرم من ذالک مثوبۃ، بشرم من ذالک مثوبۃ، اس سے بھی زیادہ بدتر جزا یعنی سزا کی۔ یہ جزا قرآن کے اندر سزا نہیں ہے، جزا ہے۔ اچھے عمل کی اچھی جزا، برے عمل کی بری جزا۔ تو جزا جو ہے یہ کامن ورڈ ہے، یہ برے عمل کے لیے بھی آتا ہے اور اچھے عمل کے لیے بھی آتا ہے۔ عموماً ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اچھے کام کے لیے، یہ اچھے نتیجے کے لیے آتا ہے، نہیں، برے کام کے برے نتیجے کے لیے بھی جزا کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو ثواب ہے یہ برے کام کا بھی ثواب ہوتا ہے، اچھے کام کا بھی ثواب ہوتا ہے، تو یہ بھی کامن ورڈ ہے۔ یہاں پر جزا ہے، تو یہ جو مثوبتاً یہ جو لفظ ہے تو یہ ایکچولی یہ جزائی ہے، ثواب جزا یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بدتر جزا کی یعنی سزا کی میں تمہیں خبر دوں، اور یہ جو کس کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، آگے الفاظ ہیں، کہتا ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی ہر انسان کے اپنے خیال کے نزدیک کوئی اور چیز ہو سکتی ہے نا، تو رسول کی زبانی کہلوایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کیا میں تمہیں خبر دوں کہ اس سے بھی زیادہ بدتر سزا کی، وہ بدتر سزا کیا ہے اور کس وجہ سے ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کے ہاں، اللہ کسے کہتا ہے کہ یہ بدتر جزا ہے، یہ سزا ہے۔ آگے ہے کیا یہ رہا ہے، اب تفصیل بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ من لعنہ اللہ، وہ شخص کہ جس پر اللہ نے لعنت کی۔ یہ ہمارے ہاں جو ایسے ہاتھ سے لعنت کرتے ہیں نا، یہ وہ نہیں ہے، لفظ عربی کا ہی ہے لعنت، لیکن ہم دیکھیں گے کہ لعنت کے معنی کیا ہیں۔ بہت سی الفاظ ہیں جو عربی میں بولے جاتے ہیں، لیکن وہی الفاظ جب ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں تو اس کی میننگ بدل جاتے ہیں۔ عربی میں لعنت کا مطلب ہوتا ہے محروم کر دینا، تو وہ شخص کہ جس پر اللہ نے لعنت کی یعنی اس سے زندگی کی نعمتوں سے محروم کر دیا، تو یہ سزا ہوئی نا۔ تو کہتا ہے اس سے بدتر سزا کی وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس پر اللہ نے لعنت کی یعنی اسے زندگی کی نعمتوں سے محروم کر دیا، اور آگے وغاضب علیہ، اور اس پر اللہ کے قانون مکافات کا غضب ہوا۔ یہ اللہ کے قانون مکافات کا، یہ میں نے بریکٹ میں دیا ہو تاکہ واضح ہو، یہ جو غضب ہے یہ اللہ کے قانون کا ہوتا ہے، بذات خود اللہ نہ خوش ہوتا ہے نہ غضب ناک ہوتا ہے، یہ اس کا قانون کر رہا ہوتا ہے، کار فرما ہے پورے کائنات کے اندر اس کا یہ جو قانون مکافات ہے، کائنات اور کائنات کی ہر چیز میں یہ کار فرما ہے، نافذ العمل ہے، کسی کو اس سے اسکیپ ہی حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی بچ ہی نہیں سکتا، پہاڑوں میں چلا جائے، سمندروں میں چلا جائے، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائے، زمین کی پاتال میں چلا جائے، اللہ کا قانون مکافات انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔
تو کہتا ہے کہ اور اس پر اللہ کے قانون مکافات کا غضب ہوا. اور آگے وَجَعَلَ مِنْهُمْ، اور ان محروم و مبغوض لوگوں میں سے اس نے بنا دیا. جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنا دیا. وہ جو محروم اور مبغوض لوگ جن کے اوپر اللہ کی جو وہ نعمتوں سے محروم ہو گئے اور ان کے اوپر اللہ کے قانون مکافات کا غضب ہوا، تو یہ مبغوض لوگ ہو گئے نا، محروم بھی ہو گئے اور مبغوض. لعنت زدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ محروم ہونے والے لوگ. اور مبغوض لوگ جن کے اوپر اللہ کے قانون مکافات کا غضب ہوا. یہ چیزیں آپ نے سمجھنی، کانسیپٹ ہیں قرآن کے. جب تک یہ سمجھ نہیں آئیں گے تو آپ یہی تراجم کی روح سے سمجھتے رہیں گے کہ اللہ لعنت کر رہا ہے، وہ جو ہم لعنت کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ غضبناک ہو رہا ہے جیسے کوئی بادشاہ غضبناک ہو جاتا ہے. تو اس سے اللہ کا تصور جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے مذہب کی کتابوں کی روح سے، مذہبی لٹریچر کی روح سے، وہ سارا کا سارا اللہ کے جو تصور ہے اس کے خلاف ہے، اور اس سے اللہ کا نقصان نہیں، ہماری ذات کا نقصان ہو رہا ہے. ہمیں ہمارا جو ذہنی حالت ہے وہ پراگندہ ہو رہی ہے، ہم جہالت کا شکار ہو رہے ہیں. اس کا یہ جو مسکنسیپشن ہے، اس کا نقصان ہماری شخصیت کے اوپر، ہماری ذات کے اوپر برا اثر ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں. انسانی عقائد جو ہوتے ہیں یہ انسانی پرسنالٹی کے اوپر ریفلیکٹ ہوتے ہیں، ایون اس کے چہرے کے اوپر بھی ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے ایٹیٹیوڈ سے بھی ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کا صحیح کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ان محروم اور مبغوض لوگوں میں سے اس نے بنا دیا، کیا کہتا ہے؟ کیا بنا دیا؟ آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے القردۃ والخنازیر، بعض کو بندر اور بعض کو سور جیسا ذلیل و خوار. یہاں پر یہ نہیں کہ وہ جو منکی ہے یا وہ جو پگ ہے، وہ جو سور ہے وہ بنا دیا، جو جانور ہے وہ نہیں. یہ بولتے ہیں ہم ہمارے ہاں بولتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کتے کی طرح ذلیل کر دیا، ہم بولتے ہیں. ورنہ کتا نہ ذلیل ہوتا ہے نہ کوئی معزز ہوتا ہے. جانور تو جانور ہوتا ہے، اس کا عزت اور ذلت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ محاورے زبانوں کے اندر یہ چیزیں بولی جاتی ہیں اور یہ بڑی اثر انگیز ہوتی ہیں. قرآن کریم بھی ادبی طور پر بڑی بلند پایہ کتاب ہے. تو انسانوں کی طرح جیسے ہم الفاظ کو بولتے ہیں، یہ عربی اللہ نے تو نہیں بنائی، انسانوں نے بنائی نا. تو انسانوں کی زبان سے وہ مخاطب ہے. اس میں محاورے بھی ہیں، تمثیلات بھی ہیں، تو میٹافر یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کو اسی طرح بولا جائے گا. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کا، یہ ہر زبان میں ہے، انگلش میں بھی ہے. اب وہ جو محاورہ ہے اس کے آپ اگر وہ جو انفرادی معنی الفاظ کے جو ہیں لغت کے وہ کرنے لگ جائیں تو میننگ بدل جائیں گے. عربی میں بھی یہی حالت ہے. تو یہاں پر وہ یہ جانور مراد نہیں لینے کی جو وہ واقعی جانور بن گئے، بندر بن گئے اور سور بن گئے. نہیں، یہ کنسیپٹ ہے نا کہ یہ ان کو ذلیل شمار کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں یار کہ تم نے مجھے کھڑا کیا، مجھے بندر بنا دیا، کبھی میں ادھر جاتا ہوں کبھی میں ادھر جاتا ہوں، مجھے 2 گھنٹے ہو گئے. یہ بولتے ہیں ہم یہ لفظ. قرآن کریم کے اندر بھی اسی طرح ہی. یہ کسی بھی زبان کا، اس کے کلام کا حسن ہوتا ہے. وہ زبان، وہ الفاظ بڑے اثر انگیز ہو جاتے ہیں. تو کہتا ہے کہ بعض کو بندر اور بعض کو سور جیسا ذلیل و خوار. یہ سور، یہ جیسا ذلیل و خوار، یہ میں نے بریکٹ میں دیا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ بندر اور سور نہیں بنایا، ان کی طرح ذلیل و خوار بنا دیا. کیونکہ یہ بولا جاتا ہے زبان کے اندر. قرآن کریم نے وہی الفاظ اٹھائے ہیں. اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَأَبْدَ الطَّاغُوتَ، اور بعض کو اس نے طاغوت یعنی سرکش قوتوں کا غلام بنا دیا. طاغوت کیا ہوتا ہے؟
اللہ کے مقابلے میں جو سرکش قوتیں ہوتی ہیں، ظالم قوتیں جو ظلم کرتی ہیں انسانیت کے اوپر، وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، وہ سارے طاغوت کے اندر آ جاتے ہیں۔ جتنا ظلم مذہب کے نام پر ہوا ہے دنیا کے اندر، آپ تاریخ اٹھا لیں، اتنا ظلم تو چنگیز خان اور ہلاکو نے بھی نہیں کیا، لیکن وہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ عقیدت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ مذہب کی روح سے ہی ہو رہا ہے نا یہ متع، مسیار، نکاح عرفی، حلالہ، یہ مذہب کے نام کے اوپر ہی ہو رہا ہے۔ مذہب جو ہے وہ آپ کو اونٹنی کا پیشاب بھی پلا رہا ہے۔ ہندوؤں کو تو کہتے ہیں کہ وہ گائے موتر پیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اونٹ کا پیشاب پی رہے ہیں کہ بیماری دور ہوگی، اور وہ بھی معاذ اللہ رسول کا نام لے کر کہ یہ رسول نے فرمایا، استغفر اللہ۔ تو یہ ایسی باتیں ہم یہ نہیں کرتے، لیکن مجبوراً کوئی چیز سمجھانے کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں، وہ تنقید کرنے کے لیے نہیں کر رہے، تاکہ بات سمجھ آئے کہ وہ نہیں ہے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو طاغوت کون ہوتے ہیں؟ سرکش قوتیں، وہ مذہبی علماء اور مشائخ ہوں طاغوت، وہ بڑے بڑے فیوڈل جاگیردار وہ ہوں طاغوت۔ اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو وہ طاغوت ہیں، اللہ کے قوانین سے ہٹے ہوئے ہیں، اس کے نظام سے ہٹے ہوئے ہیں، طاغوت ہیں۔ بادشاہ ہوں، بڑے بڑے وہ جو منارکس، بادشاہ، کنگز، یا کوئی ظالم معیشت دان ہو، لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہوں، سرمایہ دار، تو اور وہ اقتدار حاصل کر کے لوگوں کا خون چوسنے لگے، طاغوت۔ یہ طاغوت ہے۔ طاغوت انہوں نے کئی جگہ تو شیطان ترجمہ کیا ہوا ہے طاغوت کا، حالانکہ شیطان انسان کے مفاد پرست جذبات ہوتے ہیں، قرآن ان کو شیطان بولتا ہے۔ انہوں نے وہ بھی قوت بنائی اور اس کو اللہ کے مقابلے میں لے آئے کہ اللہ ایک ہے اور شیطان بھی ایک ہے، اور وہ ایک شیطان سب کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو خیر یہ مذہب کی چیزیں، تو کانسیپٹ کو سمجھیے طاغوت کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کے دین کو چھوڑتی ہے، اس کو پیچھے آ رہا ہے نا کہ ہنسی مذاق بنایا، کھیل تماشا بنایا، تو پھر کیا ہوتے ہیں وہ، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہاں بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ بندر اور سور کی طرح ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے قانون مکافات کا ان کے اوپر غضب ہوتا ہے، زندگی کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑا جو ان کے اوپر تباہی آتی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر خود مختار نہیں رہتے، اپنی پالیسی خود نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے، طاغوت کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگایا آپ، وَأَبْدَتْ طاغوت، طاغوت کے غلام ہو گئے۔ سرکش قوتیں، ظلم کرنے والے، جو ان کے اوپر انہوں نے قوتیں حاصل کی ہوتی ہیں نا ظلم کے ذریعے سے، اور جب یہ اللہ کے نظام یا قانون سے ہٹتے ہیں تو پھر ان کی محکومی میں، ان کی غلامی میں آ جاتے ہیں، پھر اور ان کی تباہی ہوتی ہے، اور ان کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، ان کی آزادی، خود مختاری، انا، سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے، سلب ہو کر رہ جاتی ہے ہر چیز ان کی۔ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کوئی اپنی کو بہتری کا سامان نہیں کر سکتے، پھر یہ حالت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ اولئک شر مکانا، وہی لوگ دنیا اور آخرت میں بدتر درجہ و حالت میں ہوں گے۔ مکان جہاں پر کوئی مکین رہتا ہے، مکان کوئی جگہ، تو وہی لوگ دنیا اور آخرت میں بدتر درجہ و حالت میں ہوں گے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ میں نے بریکٹ میں دیا ہوا، دنیا اور آخرت، یہ نہیں کہ آخرت میں جا کے ہوں گے، اسی دنیا سے ہی مکافات کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا عمل، اس کا اچھا نتیجہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، برا عمل اور اس کا برا نتیجہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔
مذہب میں ہے کہ وہ آخرت میں ہوگا، قرآن میں ہے کہ وہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے اس کا سلسلہ۔ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے مذہب میں اور دین میں۔ اور اس آیت کے اختتام پر الفاظ ہے وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہتا ہے یہ ساری حالت کیوں ہو گئی، کیوں اس حالت کو پہنچ گئے؟ کہتا ہے کہ کیونکہ وہ سیدھی راہ سے اور زیادہ بھٹک گئے ہیں۔ اندازہ لگائیں، وَأَضَلُّ ہے اور زیادہ بھٹک گئے، کس سے؟ سیدھی راہ سے۔ ظاہر ہے جب کوئی گاڑی چل رہی ہو اور اس کا کوئی کانٹا غلط بدلا جائے تو وہ گاڑی جتنی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے اتنی سپیڈ سے وہ غلط راستے کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، اپنی منزل سے دور ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے اور تباہی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، آگے کوئی نہ کوئی حادثہ ہونا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے، انسان کے قدم جب غلط سمت اٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر واپس ہی نہ ہو، جانتے بوجھتے وہ غلط ہی جا رہا ہو، تو جتنا وہ چلا جاتا ہے اتنا ہی اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ تباہی کے قریب آتا چلا جاتا ہے۔ یہ تھکان، راستے میں لٹ جانے کا خطرہ، جان چلے جانے کا خطرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اسی وقت ہوتی ہیں جب انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے۔ یہ ہے کیونکہ وہ سیدھی راہ سے اور زیادہ بھٹک گئے، اس لیے اس حالت کو پہنچے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔